الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سامعین کرام، پوری دنیا کے اندر شور برپا ہے کہ کسی جگہ ایٹم بم دا دھماکہ نہ ہو جائے، یعنی ایٹم بم یا ہائیڈروجن بم پوری دنیا واسطے قیامت کی طرح کی ایک شے ہے، اگر کتے چل گیا تو دنیا برباد ہو جانی۔ یہ ایٹم بم چلنا کہ نہیں چلنا، مگر ایک ایٹم بم چل چکا جس نال پوری دنیا برباد ہو چکی ہے، اور وہ دا حل بھی ہن کسے کو نہیں۔ اگ لا بیٹھے ہے، جل رہے سارے، چیخو پکار آسمان تک جا رہی ہے، مگر ہونے نہ کوئی حل نہیں، نہ کوئی علاج۔ نادانی اور حماقت نہ اللہ تعالیٰ دی ہدایتاں دی خلاف ورزی کر کے بیڑا غرق کر بیٹھے، اور یہ کسی جاہل ملک دی گل نہیں۔ ترقی یافتہ اور جڑے آندے نہ سی آسمان تے چلے گئے، انہاں دا حال ہے برباد ہو چکے، اور یہ تصدیق ہو گئی اس گل دی کہ جدوں بھی لوگ اللہ دے دین تو منہ موڑن گے برباد ہو جائیں گے، کبھی بھی وہ کامیابی نہیں پا سکتے۔ اس بنیاد سے میں تھوڑے سامنے گل کہی ہے، بالکل ایک دن تسی حیرت چ آ گئے ہوگے کہ روس دے وزیر صحت نے روس دے اندر چرچ کانفرنس، یعنی جنہوں مٹاؤن تے اننے سال برباد کرتے پوری صدی کہ کوئی خدا نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی قیامت نہیں، دہریت نو ایک مضمون بنا لیا، اور بچیاں دے ذہن کٹ کٹ کے انہوں نے کمیونسٹاں نے پڑھیا۔ نتیجہ وہ کی نکلا؟ ایک بات انہوں دی ایٹم بم بن گئی، اور انہیں انہوں نے بالکل ہلاکت دے گڑے چڑھ دیا۔ تو وزیر صحت روس دا چرچ کانفرنس پادری کٹھے ہے، اور انہوں نے مجمع جو نے کیا دعائی خدا دی روس دے ہر تیسرا بچہ ناجائز پیدا ہو رہا، حرامی بچے ہونا ہی سی۔ نتیجہ جب اللہ تعالیٰ دی اخلاقی حدود توڑنی ہے تو ایٹم بم ہے، چل گیا۔ اور اسے پروں تسی جڑے لوگ اخبار پڑھتے ہیں یا رسالے پڑھن پتہ ہے یورپ طلاق دی اینی کثرت ہے، تھوڑیاں شادیاں جڑیاں سرے چڑھدیاں طلاق ہی طلاق طلاق ہی طلاق، اور یہ وبا ساڈے ملکاں چ بھی آ گئی۔ وہ معاشرہ جتھے اسی طلاق دا سوچ بھی نہیں سکتے بھی کوئی آدمی کدی بچی نوں طلاق بھی دے سکے، اور اگر کدی ہوئے میری اپنی ہوش دی گل ہے بھی لوگوں نے آکھنا یار جڑی نا سرخ آندی یہ انہیری لال جڑی اٹھی یا قتل ہویا یا طلاق ہوئی، بڑا قہر ہویا کہ بچی نوں طلاق ہوئی، اور لوگوں نے رشتہ داراں نے بائیکاٹ کر دینا بھی انہاں نہیں ملنا ورتنا، ایک کوئی ہور حل کر دے۔ انہاں نوں شرم نہیں آئی وہ بھی کسی نے جنی، مگر عام ہوندی جاندی، بخیر بنتی جاندی ہے۔ اور شادیاں بھی جڑیاں نا اگر نہیں بھی ٹوٹدیاں تو سب لوگ جان دے، میرے کو تو بچیاں رجوع کر دیاں، سوال جواب دی ہن نشست وہ جی پوچھدیاں، ذاتی طور تے میں جاننا کوئی خامد بھول گیا ہونا، روندیاں ساڈی کوئی خبر نہیں، بدکاری کر دے زنا کر رہا ہے۔ یہ وہ ایٹم بم ہے جڑا انہاں خبیثاں نے چلا دتا، یہ ترقی دے نام تے یہ ایسا تنزل دا گڑھا جت پوری انسانیت نے انہوں نے سٹ دیتا، اور انسان نہیں رہا، حیوانوں تو بدتر ہو گیا۔ ایسے رشتے سوال جواب دی نشست سے اچھے کرانے دی بچی تہذیب یافتہ نے کیا میرا باپ مڑتے بری نظر رکھتا، میں اپنی عزت بچاؤ لی اگر اس گھر چوں دوڑنا مینوں دین کچھ نہیں آتا، میں کیا اپنی عزت بچایا وہ باپ تے لعنت پہ، وہ اجازت دی بھی تینوں کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جس ولی دا ذکر کیتا ولی مرشد
جڑا بچیاں دا بھلا کرن والے باپ ہے انہاں دی اجازت دی لوڑ. یہو جہا کنجر باپ جڑا تو آنی میرے تے وہی نظر ہے بدماش. اور اخباراں چ یہو جیاں خبراں آؤندیاں لوگ پڑھدے بے حاملہ ہو گئی بچیاں پھر کیس بنے. یہ نتیجہ ہے فحاشی کا. جدو اللہ دے دین نے آکھیا سی بم دے یہ نیڑے نہ جا, جے پھٹ گیا نہ رہنا کھ نہیں. تو خاندانی زندگیاں بھی تباہ ہو جانیاں, معاشرہ ہلاکت دے کڑے گر جانا. پھر تسی رونا تے شیر جدو پنجریوں آزاد ہو گیا نا, جنہوں تسی آندے کہ عورت دی آزادی ہے تے حقوق ہے, اس بہانے جو تسی انہوں لے آئے نا باہر اینی گندگی پھیل جانی ہے پھر تہاڈے کو سمیٹی نہیں جانی. جنہیں بنایا اس تو زیادہ بہتر کون جانتا بے انسان کس طرح رہنا چاہیے. اس تو یقین جانو بے عورت نالوں بہتر شے بھی کوئی نہیں جنہیں ایٹمی صلاحیت ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ایٹم بم صرف دنیا نو مارن لی نہیں, بڑی طاقت ہے. اگر وہ ذریعے کارخانے چلائے جان زراعت نو ترقی کی ہے وہ اللہ دی ایک نعمت ہے, مگر وہ ذریعے لوگوں نو مارن لی بم بنا دیا بربادی ہو جانی ہے. عورت بہت بڑی شے ہے, اللہ دی بہت بڑی سمجھو نشانی ہے زمین تے. ماں ہے یہ قدمہ تھلے جنت ہے, مگر یہ نال یقین جانو بھی ایک خطرناک بم بھی ہے. اگر یہ شیطانی رستہ اختیار کر لے نا اور بجائے اپنی جائز حد چ رہن تے یہ اپنی نمائش شروع کر دے, لوگوں اپنا آپ دکھاوے اور دعوت دے کہ مینوں پسند کرو اور میرے لاؤ, پھر تو زیادہ خطرناک کوئی شے نہیں. النساء حبالۃ الشیطان. پھر نیک لوگاں ٹھیک کیا بے شیطان دا ساراں تو بڑا جال عورت ہے, اور کوئی بھی جال ایڈا نہیں, نہ مال نہ دولت نہ خزانے کچھ بھی نہیں. عورت ایڈا بڑا ہے جال دا, یہ پھسے نہیں بھائی. اس امت دی وہ شخصیت جہدے نام تو ہر شخص واقف ہے, امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ. بہت پیاری بات کہی, سونے دے عرفانہ لکھنے دے قابل ہے. نہ کوئی پیر تو تجاوز کرے تو نہ کوئی مولوی کرے, کوئی نہ کہے کہ میرے تے اعتماد کرو مینوں اپنی عورتاں چاہن دیو. حرامی ہے, بالکل شیطان دا ایجنٹ ہے. عورت ایسی شے نہیں جنوں جنس بازار بنایا جائے لیا آندا جائے بھی ویکھو اینوں, ایڈاں دی شے نہیں. بالکل جس طرح موتی ڈبیا چ بند ہوندا یا سونا سیف چ رکھا جائے ایڈاں دی شے. اینوں تسی اگر اس طرح کر دیتا تو بالکل میں یقین نہ آنا دی مثال ان سمجھو برا نہ مناؤ جویں کسے قصاب نے جنا گوشت کتے لی سامنے رکھ دتا کھلے سا رکھ دیتا تے آکھیا آلا کھا جا. اے او گل جڑا بیٹی اور بھن اور ماں نو اس طرح دکھاوندا پھردا وہ بالکل اس نامراد کسائی دی طرح جنے گوشت نو باہر کھلا چھڑتا کتے ہون تے لے جان. یہ معمولی خطرہ نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماندے تواڈے وچوں کوئی آدمی لا یامنن للنساء اخون اخن, پاویں بھرا بنیا نا کوئی یار, کوئی بھرا کسے بھرا تے عورتاں دے بارے اعتماد نہ کرے. کوئی نہ آکھے بے آ جا کر گھر تے بیٹھیا کر تو. لا یامنن النساء اخون اخن, پاویں بھرائی بھرا تے اعتبار نہ کرے. فما من الرجال النساء امین, عورتاں دے بارے مرداں تو کوئی امین نہیں ہو. مرد شکاری ہے, انہیں عورتوں شکار کر نہیں کرنا, انہیں بات کوئی نہیں آنا. ہٹ جا اس گل تو. یہ جنہیں دنیا بنائی وہ جانتا بے انسان واسطے کتنے خطرہ نہیں, انہیں ڈینجر لکھتا موٹا لکھتا خطرہ خطرہ خطرہ. دعائی دیتی مگر ایک کتے علم دے نام تے بکواس کر دے. پردہ کی شے دکیا نوسی شے. میں نتیجہ دسیا بیا روس دا وزیر صحت ہن چرچ کانفرنس دا پادریو کوئی کرو, ہر تیسرا بچہ حرامی جم رہا. اور یورپ تے تو بھی کم خراب کھلا 10-10 سال دیا بچیاں سکولاں جاندیاں حاملہ تریاں پھر. یہ چاہتے جی تسی اتنے کلچر آ جائے. یہ ثقافت جڑی آدھے لبرلزم پھیلاؤنا تے سیکولرزم پھیلاؤنا, اے پھل دینا چاہتے جی تسی. تھوڑی بہت شرم و حیا باقی ہے تو بیڑا کر کے تسی یہ چند چڑھاؤنے. ڈر جاؤ اللہ دے رسول تو, اللہ دا دین پکار کے آنا کہ عورت جڑی ہے اندر رہن دے قابل. اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے ایویں فرمایا المرأۃ عورہ. یہ عورت ایسی اپنی بولی جانے نا, یہ اصل عربی نا تے مرأۃ ہے. مرد نو امرا ہونا دے مرد نو مرأۃ ہونا, مگر حضور نے فرمایا المرأۃ عورہ, زنانی جو ہے یہ عورت. عورت اصل کنوں آندے انسان دے جسم دا وہ حصہ جڑا چھپاؤن دے لائق. میری تہاڈی عورت جڑی ہے رجل دی ناف تو گھٹنے تک کوئی بندہ تو جے بندے سامنے حصہ نہیں لگا کر. حضور نے فرمایا اے عورت جڑی نا عورت یہ سر تو پیروں تک چھپاؤن دے قابل, اینوں ننگا نہ کریں. یہ ادنا ہی ہے جب تو کپڑے لا کے بدلیا کے ننگا, جڈی بے حیائی ہو ادنا دی یہ بے شرمی ہے کہ تو عورت نے اس طرح لیا. عورت چھپاؤن دے قابل. میں نا اس جاہلیت دے معاشرے دی سانوں کوئی سوچ کے شرم کرنی چاہیے. کافران دا حال ایسی جدوں بچیاں جوان ہو جاندیاں سی بلوغت نو پہنچ گئیاں
اس وقت بالکل ذات تو خضر ہو جاتا، عام سینٹ نہیں سی انہوں نے بہن دیں، مکان دی پیچھے کوٹری ہوں سی وہ رکھ دی کہ جوان بچیاں سی یہ کوئی بکاؤ مال نہیں بھی لوگوں کو کھاؤندے پھریے بھی جنہوں پسند ہے لے دو۔ اے مسلمان اخوا کے حال ہو گیا۔ فرمایا ہے بھروسہ نہ کری عورتوں کے بارے پرا بھی بنایا ہی جے نہ کری کم، کیونکہ مرداں چو عورتوں کے بارے کوئی امیر آدمی نہیں۔ کل الرجال وین تعفف جہد، اللہ دے رسول دا پائی امت دا امیر علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ پاویں وہ کڈا پرہیزگار ہے، اپنا سارا زور لائی جاندہ پرہیزگاری، مگر یاد رکھ رہا سن لا ہے گل، ایک وقت ایسا ہونا کہ کدی نہ کدی وہ دی اکھ نے بھی خیانت کر جانی ہے، ویخ دیاں وہ دی نظر چی آ جانی برائی پھٹ جا اس کا۔ اے میں جڑیاں آیتاں تواڈے سامنے پڑھیاں اے سورہ احزاب دی آیتاں، اللہ نے خطاب کینوں کیتا جنہاں تو زیادہ مسلمانوں لی قابل احترام کوئی ہستیاں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات جنہاں نا پیغمبر علیہ السلام نے نکاح کیتا، اور قرآن نے کہتا ایسے سورت شروع ازواج امہاتہم، تواڑیاں ماواں ہونیاں تواڈی ادب دے لائق نہیں جنیاں حضور دی دینی اے تواڑیاں ماواں، اور اگے چل کے کہتا بھی انہاں نا نکاح دے بارے تسی سوچ بھی نہیں سکتے، حضور تو بعد بھی نکاح انہاں نا حرام ہے۔ ایسیاں عورتاں ایڈا پاک کرانا پیغمبر دی بیویاں مسلمانوں لی انہاں نا نکاح کرنا حرام، قرآن نے کیا کیا اے بامنا ہوندا تے اللہ کیوں ایڈی دعائی دیندا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی دی عورتو تواڈی حیثیت عام عورتاں ورگی نہیں، سنبھل کے رہنا ہے، تسی عام عورتاں نہیں تے گناہ ہو گیا تو خیر ہے، بیڑا امت دا ڈب جانا ہے، ساری امت دی نظراں تواڈے کرتے ہے، بے رسول دے کر کی ہوندا ہے، ایتھے ذرا خرابی ہوئی نا قیامت آ جانی ہے، لوکاں آکھا نبی دیاں بیویاں کردیاں سانوں کی ہو گیا پھر، جویں نبی نمونہ ہے مرداں لئی تسی عورتاں لئی نمونہ لستن کاحد من النساء، محتاط رہنا تسی ہور عورتاں ورگیاں عورتاں نہیں، اداں دی بات ہے جویں میں اپنے پتر نوں آکھیا تو مولوی دا پوت ہے حیا کریں منہ کالا ہو جاؤ، یہ مطلب نہیں ہوراں لئی خیر ہے، نہیں وہ سمجھاؤندا کہ عالم ہو کے تسی یہ کم کر دے۔ اللہ فرمایا نبی دی بیویو تسی دوسری عورتاں ورگیاں نہیں، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اے ہن ٹی وی کھول لیو تے دیکھ لیو کیویں نچدیاں تے ٹپدیاں تے تھرکدیاں تے کیویں اپنی زیب و زینت کیتی، گلے ننگے کناں جڑے زیور ہوئی جیسے منہ ننگے سارا میک اپ کیتا، اور رسول دی بیویاں گل ہی کرنی سی، گانا نہیں گاؤنا، خبراں نہیں سناونیاں، کسے ڈرامے کہے دی رن نہیں بننا، کسے بندے نہ صرف گل ہی کرنی پائے گی۔ فرمایا اتقیتن جے تواڈے دلاں چ اللہ دا خوف ہے تے تانوں یقین ہے رب کو جانا، فلا تخضعن بالقول، کسے بندے نہ گل کردیاں تواڈے لہجے نرمی نہیں آنی چاہیے، اپنے دل دا چور لب لیو کہ کسے کوئی نزاکت نہیں شروع ہوگی، نخرے نہ گل نہیں میں کر لگ پئی، یہ بھی گناہ چاہنا ہے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اے طبیب حقیقی جنہوں سب بیماریاں دا پتہ اللہ انہیں نبض سے ہاتھ رکھ دیتا، تیری گل چ نزاکت اور نخرا نظر آ گیا نا تے جنہاں دلاں دے اندر روگ نا بیماریاں جنسی انہاں نوں امید ہو جانی ہے کہ اگلا قدم بھی اٹھائیے، پھر ہاتھ لاؤن گے، پھر ہور کچھ ہوندا پھرو گا، بالکل پدری پدری گل وقلنا قولا معروف، اگر گل دی نوبت بھی آئے تے صاف سیدھی گل جڑی نا کھڑی جی کر کے گل ختم کر، کوئی نزاکت اور نخرے دی بات نہیں ہونی۔ اتنے انہوں نے جی ثقافت ہے، ترقی کر گیت گاؤن ڈیاں نچن ڈیاں، ادھر قرآن پاک سورہ احزاب چاہتا اگر کسی دے کر جاؤ تو انہاں عورتوں نے زیور پہنے اپنی پنڈلیاں پازیب، رمایا والا یضربن بارجلہن، اے رقص جائز کر لیا جے، کنے کتے مولوی جنے آندے نہیں موسیقی دا کی، اللہ آندا آ گیا، کتنے نوجوان ہیں حکیم صاحب تواڈے سامنے ہونے مینوں دس بیٹھے بچے دی شادی ہوندی پجا ہوندا حکیم صاحب پلے کچھ نہیں علاج کرو، برات پہلا کر بیٹھے روزانہ وہ شیاں ویکھ رکھدے جس دے نال جنسی حیدان بالکل کلا آ گیا جڑی لگی انہاں نوں، اس تو بیچارے کی کر، اللہ نے خود سورہ یاسین سورہ نور کی کیا، اللہ بہتر جاندا وان کہ ہو یا منکم، جنہیں کڑیاں منڈے بے ویاہ بیٹھے انہاں دے نکاح کرو ورنہ زنا نہیں روکنا۔ اللہ نے آخر تسی ایک فطری شے نوں روکنا چاہتے، جدو بھوک لگی انہیں کھانا ہے، روٹی نہیں کھاؤ گا مٹی کھا لوں گا، حرام مر جاؤ گا، بندے بن جاؤ،
جدوں کوئی بچہ بچی اس عمر میں پہنچے میں انہوں دی شادی ہونی چاہیے، فرمایا شادی کرو، اے حکم دیتا نماز دی طرح وان کہ ہولا یا مومن جنہیں تھوڑے بے نکاح نہ لڑکے لڑکیاں نکاح کرو، ایک یہ دروازہ بند کیتا بے چج نہ کام کرو، ایویں گلاں نہ تسی آکھو نا واضح نہ، ایسی گل نہیں ہونی، ایک طوفان ہے وہ اندر، اس طوفان دا کوئی حیجان دا حل کرو، نکاح کرو۔ نکاح جڑا انہوں آسان کیتا، نکاح اسلام کوئی عذاب سی کہ لکھاں روپیہ پہلا کٹھا کرو تے براتاں پھر اتنے ولیمے جہیز، اے قیامت کدوں سی جس پاروں بچیاں بیٹھی، سیدھا سادہ نکاح۔ رسول کریم علیہ السلام دا پاک زمانہ، ایسے بڑے عاشق حضور پاک دے اور نال ہی قریبی بے حضرت آمنہ دے ہو سمجھو نانکیاں سوزی بنو زورا چوں 10 جنتی صحابہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ، رسول کریم علیہ السلام ویکھیا ایک دن بے کپڑے دے زعفران دا تبا وٹنا لگا ہے خوشبودار، وہ شادی دی علامت۔ آپ نے کہا عبدالرحمن شادی کر لی؟ ہاں یا رسول اللہ شادی کر لی۔ فرمایا اچھا ان پر ولیمہ دکھو، آپ ہمیں ایک بکری امیر آدمی سی، یعنی حضور پاک تک نہیں پڑا، سیدھا سادہ کام، اس تو کنے زنا کرنا تھا، نکاح آسان تھا، جتھے بچہ بچی دو بندے بہو نکاح کر دے۔ رپڑ ہندوؤں تو لے کے آپ گال پا لے، نہ وہ سامان کٹھا ہوئے نہ نکاح کرو، نکل جانگیاں ادھر جانگیاں، زنا ہون گے سب برداشت کرنا پؤ گا، نکاح لی رسماں نہیں چھڑنی۔ اللہ نے آکھیا اے نبی دی بیویو سنبھل کے رہنا، اس گھرانے تے کوئی داغ نہ لگتا ہے، کسے نہ نزاکت نہ گل نہیں کرنی۔ اور اگے چل کے اللہ پاک اسے سورج فرماؤندا بے مسلمانوں تسی بھی جے کوئی شے منگنی، اور کتنا سی یہ گولی نگل رہی ہے زہر دی لبرلزم کہ نہیں کوئی گل نہیں آدمی دی نگاہ پاک ہونی، کیڑی نہیں ہے نگاہ پاک لئی پھردے جے تسی اللہ نو جھٹلاؤندے جے۔ اللہ نے اپنے کلام پاک فرمایا اگے چل کے آندا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، نبی دی بیویاں کو جے کسے نو شے کسے دے منگن دی ضرورت پہ گئی ہے پردے دے پیچھے منگو، کوئی سامنے نہیں جا سکتا۔ یہ جاندے نہیں کی ہے چہرہ ننگا، دسو انہاں مولویاں دی عقل تے بھی ماتم کرنا چاہیے، چہرہ ننگا کر لو کوئی ڈر، بس سارا بدن ننگا کرا دو کچھ بھی نہیں بگڑنا، چہرے چیز سب کو بڑھیا، سارے فتنے دا جڑا نا مرکز چہرہ، اکھاں لڑیاں تے بربادی ہوئی، اور کی ہے اس تو اللہ تعالیٰ دعائی دے جاندا ہے نہیں، نظر جڑی نظر دے سامنے نہیں ہونی چاہیے، ان نظرت تو سہم من سہام ابلیس مسو، اکھ جڑی نا اس تو میں کئی باری کہہ چکا ہوں بھی کہنا بیا جڑا برقع ہون شروع ہوا نا شیطان دی سب تو بڑی ایجاد ہے، سب کو ٹکیا اکھاں نہیں، لعنت ہے دے پر کی جے دے اگے نہیں تسی گھنگٹ کڈیا کچھ بھی نہیں، نظر ہی تے بچاؤنی ہے، لڑدی کی ہے اور شے آ ماس لڑدا نظر لڑدی، ان نظرہ نگاہ جڑی فرمایا شیطان دے تیراں چوں زہر آلود تیر ہے، اے جڑا دل تے وجا نا بچنا نہیں، ہٹ جا۔ اللہ پاک فرمایا ہے نبی دی بیویوں کو کوئی چیز منگن والے ہو تسی بھی پردے دے پیچھے منگو، تے وجہ کی دسی ہے؟ اے قرآن پاک نو کیوں آندے جے بھی جھوٹی کتاب ہے کافر ہو جاؤ یہ نالو تے یا چھڑ دے ہو جا لبرلزم، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کنہاں دی گل ہوندی؟ نبی دی بیویاں جنت دی سردار، کہ تواڈے دل بھی لوگوں پاک رہن گے تے انہاں دے دل بھی اس طریقے نال پاک رہن گے، آمنے سامنے ہوئے تے دل نہیں جے پاک رہن۔ اللہ پاک خود دعائی دیندہ بے نبی دی بیویاں دے دل چ بھی خطرے تھے، تواڈیاں ماواں ضرور ہے مگر کن ماواں سمجھنا کام ہونا خراب، ابلیس ہے نال پردے دے پیچھے، اتھوں منگو چاہے دل صاف رہن گے۔ سورہ النور فرمایا اللہ پاک نے کہ جدوں کسی دے گھر جاؤ، پہلا لوگ اندھا تو چلے جاندے سی، اجازت چلان دا دستور کوئی نہیں سی، چکیا پردہ اندر چلے گئے، دروازہ کھولیا بڑھ گئے۔ اللہ نے قرآن چاہیا کہ کوئی کسی دے گھر نہ جائے جب تک پہلا اجازت نہ لائے، باہروں کنڈی کھڑکائے تے آوازاں دے تے اجازت منگے تے سلام کہہ کے اندر جائے جو اجازت دین۔ ادوں بعد فرمایا کل للمومنین یغضوا من ابصارہم، گھر تسی وڑ گئے جے تھے بڑے خطرے ہیں، دو ہدایتاں جڑیاں مرداں نوں میں دینا، یغضوا من ابصارہم، اپنیاں نظراں جڑیاں انہاں دا پہرا دیو، بچا لو اپنیاں نگاہ نوں، اس گھر دیاں بچیاں عورتاں نوں نہیں ویکھنا، تاڑ کے نہیں نظر کرنی، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، تے اپنا لباس جڑا نا شرمگاہ یہ ٹک کے رکھو، کوئی حصہ بدن دا ننگا نہ، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے۔ اتھے بھی کی فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، ایہو طریقہ جنا تسی ستھرے رہو گے، نہیں جے ویکھنا شروع ہو گیا تو کام ہونا خراب۔ بھائی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون جان؟ بالکل جڑی میں ایٹم بم کیا نا، ایٹم بم دی مثال بھی ہلکی ہے، یہ جہنم ہے جس دنیا جل رہی ہے، نہ گھراں سکون رہ گیا، خاوند جی دا رشتہ بالکل ایک ہونا کچا ٹنگ ہے، جدن جی چاہتا توڑ کے آؤ مار دے، جے نہیں توڑ دے تو زنا تو کھلا کر دے،
بالکل بچیاں روندیاں، وہ آدھے رہنا ہی رہ نہیں، میں اس کام تو کوئی نہیں رکنا. یہ ساری بربادی اس کام، اس ایٹم بم نے سارا برباد کیتا، اور نیت اور بے پردگی. اس تو اللہ کا دین اللہ ہے تو ہٹ جاؤ، نہیں تو کام جے خراب. اگے اللہ پاک فرماؤندا ہے سن دے رب کہندا کنوں میری تہاڈی تیاں پر نبی دی بیویاں نوں کہہ رہا، جنت دی سردار عورتاں نوں، وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ بازاراں دی سیر نہیں کرنی تے نہ چھاپنگ کرنی تے نہ ادھر ادھر سیر سپٹیاں نوں جانا، اپنے گھراں چ رکیاں رہو، گھراں چ ٹھہریاں رہو. حتیٰ کہ نماز جیسی شے جڑی بعد نماز 27 گنا ثواب ہے، اور وہ بھی رسول کریم علیہ السلام دی مسجد ایک نماز 1000 دے برابر ہے. پھر رسول اللہ دی اقتداء چ حضور امام ہون ایسی نماز، مگر اتنے بھی حضور نے فرمایا عورتوں ٹھیک ہے اگر تسی نمازاں دے وقت آؤ تے سادہ لباس چاہو با پردہ ہو اجازت ہے، مگر بہتر ہے کہ تسی میری مسجد نہ اپنے گھر دے سہن چ نماز پڑھو، تے سہن نالوں برآمدے چ پڑھو تے برآمدے نالوں چنگی ہے کہ کسی انہیری گٹھ چ پڑھیا کرو. حمید صاحبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اچھی صحابیہ سی، بڑا شوق سی مسجد نبی جان دا. جدوں حضور پاک کوئی گل سنی، امام لکھ دے والے صحابہ ابن حجر کہ اپنا مصلا پھرنا اپنے مکان دی بھی کنہیری گٹھ چ چھا لیا، مرن تک اتوں پھر نہیں نکلی. حضور پیچھے نماز پڑھ نہیں گئی. ہوں اس دین نو تسی اگر نگراؤ بے آزادی اور عریانی بے پردگی عام ہونی چاہیے، بھائی نام مرادو اینا تے منو کہ تسی غلط چل رہے، یہ دین دے خلاف کام ہے. گناہ ہی من لو تب ہی کفر تو بچ جاؤ. تسی آندے نہیں یہ ترقی ہے، آزاد خیالی ہے، روشن خیالی ہے. دین نو آندے جے ڈکیا نوسی اور فرسودہ، کچھ خدا اللہ خوف کرو. انہاں ملکوں نے کی نتیجے ویکھیا، رشیا جیسے ملک دا میں تمہیں حوالہ دیتا کہ وہ وزیر صحت ہن پادری اگے پٹدا بھی ہر تیسرا بچہ حرامی جم رہا. یہ تو جی انہوں نے رپورٹ ملتی، ورنہ ہو سکتا سارے حرامی جمدے ہو. جدو کوئی قاعدہ قانون ہی نہ ماں نہ بہن، اور یورپ چ یہ رشتے اسی طرح ہی کہ لوگوں کا آؤں بہن اپنی نہ کر رہا ہے، ماواں تک نہ کر رہا ہے، جانور بن چکے، بن پھٹ چکا، اخلاقی طور سے برباد ہو گئے، انسان نہیں رہے. اللہ نے آخیا ہے نبی دی بیویوں کراں چ رہو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. اے سارے خطبے دا نچوڑ کہ اپنے آپ بنا سنگار کے اپنا آپ دکھاؤں دیا نہ، پھر نمائش نہیں کرنی. ساری بیماری دی جڑ ہے. کسی عورت نے ضرورت نہیں دوائی لین جانا پہ، کسی ہور جگہ پڑھن پڑھاؤنا کوئی نہیں گل، مگر جب تبرج آتا نا کہ لوگ میرے وقت دیکھو نمائش نہیں آتے. اور یہ تین شے آدیاں، یا لباس ایسا پہننا باریک اور تنگ جہا اور پڑکیلا کہ خواہ خواہ لوگ ویکھن بھی واہ آ کی جان دیا، یا چال ایسی مٹک کے لچک دے کے نخرے کر کے ایسی چال، یا اپنے زیور ننگے کرنے، گلا ننگا کر تک کان ننگے کر جو زیورات سارے، اے تین چیزاں جڑیاں تبرج ہوں. جب انہاں دی نمائش کی تھی وہ عورت بالکل اسے سمجھو بازار لی اس گڑی لی ایٹم بم بن چکی، شیطانی بم رکھا گیا اس محلے، برباد ہو جان گے سارے لڑکے. اس تو ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، یہ بھی گل آ گئی کہ کوئی شے بھی جڑی عورت کی طرف کشش پیدا کرے، دھیان پیدا کرے کہ کوئی گزر رہی ہے، بس حرام. ایڈے وڈے مسئلے کی لوڑ نہیں، نہ فتوے رہن دی. جس شے نال بھی انسان کی توجہ ادھر ہوندی، بھاویں خوشبو لائی ہے بھاویں لباس. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک عورت رسول اللہ دی مسجد چ آ رہی، کولوں دی گزری، آپ محسوس ہوا میں نے خوشبو لگائی. روکیا، کیا میری بہن کتوں آئی ہیں؟ کہنے گئی مسجد نبوی. فرمایا خوشبو لگائی ہے؟ کیا ہاں. کیا بس؟ پھر میں اپنے حبیب تو میں اپنے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سنیا کہ جڑی عورت جا کے خوشبو لا کے مسجد نو جاوے اونا چر اللہ دی لعنت تو باہر نہیں آتی، جنہ دی گھر جا کے اوہاں دا غسل نہ کرے جنہیں غسل جناب مر مر کے دھو کے جان چھڑا تے رب کو معافی منگ. یہ عبادت ہے؟ یعنی مسجد نبی جانا. یہ بھی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جدوں کہ عورت خوشبو لگائے کسی مجلس کولوں دی لنگے، نیت چ خلل ہے یہ میری خوشبو پروں دھیان کرن، فرمایا فحیا قضا وقت. یا رسول اللہ دی شان نہیں سی ہو جے لفظ بولے وہ ایسی ویسی عورت بدکار. کیا انہوں بہت گالی دیتی کہ وہ کوئی عورت ہے، انہوں عورت کون ہوندے ہے؟ وہ خبیث گندگی دی پوٹلی ہے. اس تو اللہ دے دین نے دعائی دیتی کہ اے رسول اللہ دی بیویو اول بلا ضرورت کرو نہ نکلو، نہ چال چ نہ لباس نہ خوشبو نہ زیورات، کوئی کشش نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھیاں سی، شام تو کچھ عورتیں مل رہی ہیں، متھے لگیاں. آپ نے فرمایا میں نہیں ملنا. انہوں نے کہا سی مسلمان ہے؟ فرمایا نہیں، غیر مسلمان ہوں جی، مسلمان عورتوں کا لباس ہے ایڈا بریک ایڈا تنگ تھی پایا تے دوپٹے بھی تھوڑے ہو جائے، یہ نہیں اللہ دے رسول نے مسلمان عورتوں کا لباس دسیا. اس تو کم از کم دین دس دے دیو لوگوں جو ہونا وہ تو ہو رہا. سیلاب پہ آیا اسی بند نہیں بن سکتے،
مگر یہ اگے کچھ تو چیخو پکار کرو، کجا ہے کہ تسی انہوں حلال کر دے اور لوگوں کو بھی نہیں ہے ترقی ہے، اسے راہ دتیاں پہنوں چلاؤ، ڈر جاؤ اللہ تو وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ انہاں کماں دی بجائے اپنی نمائشاں کردیاں پھرو، کرن دے کام ہے تسی رسول دی بیویاں نمازاں ٹھیک طریقے نال ادا کرو، زکات دیا کرو، تے اللہ رسول جڑے حکم دین دے کرو، نمونے دا گھر بنے، تانوں ویکھ کے لوگ آکھن ایڈا اللہ رسول نوں منن والیاں عورتاں ہوندیاں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ایت بھی اختلافی بن گئی، اس بحث نہیں میں اردنا شیعہ حضرات دے 5 دن پاک لیے نہیں گل جڑی قرآن پاک چ نا 5 دن پاک اپنی جا رسول اللہ بھی انہوں دی شان بڑی بیان کی، کوئی کسر نہیں، مگر ایتھے اہل البیت جڑے حضور دی بیویاں جتھوں گل شروع ہوئی نا پچھوں ہی یا نساء نبی تو چلی تے اگے بھی تری جاندی، اے حضور پاک دے کرانے دی گل تے اہل البیت گھر والیاں نوں آندی، اس تو بیوی اول نمبر ہوندی تے اللہ نے انہوں دی گل کیتی ہے تے ایتھے کوئی نہیں کیا بے اللہ نے انہوں پاک کر دیتا، اے سنی بھی جھوٹ بول دے تو بھی پاک کر دیا، کولوں ہی بنایا، کوئی پاک نہیں کر دیتا، پاک کرنا چاہتا اے جڑے حکم دیتے نا تے کراں چ رہو تے پردہ کرو، یہ فلاسفی بیان کیتی تے کوئی آکھے پردہ تے قید ہے، یہ تسی عورتاں ترقی تو روک دے جے، فرمایا ترقی نہیں، اللہ چاہندا ہے کہ انہاں چیزاں دی پابندی کرو تے پاک رہو گیاں، ٹبا نہیں لگو گا، عزت نہیں لٹی جاؤ گی، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے۔ جویں صورت مائدہ چ اللہ پاک نے جدوں حکم دیتے وضو دے غسل دے تیمم دے، اوتھے بھی لوکاں آکھیا تے کڑی مڑی جڑا پانی ورتنا کڈی اوکھی گل، نماز اللہ آندا اے کڈی مصیبت، کدی ٹھنڈ ہوندی کدی گرمی ہوندی، اللہ نے آکھیا نہیں اے حکم تنگی دینی، یرید اللہ لیطہرکم، اللہ یہ چاہتا ہے ان حکموں کے ذریعے کہ اگر تم ان کی پابندی کرو صاف ستھرے ہو، پاک کرنا، اے ہوئی لفظ پاک کر دیا کوئی نہیں کہ نہ اب ہو ہی گیا، کوئی پتہ نہیں ہوئے کہ نہیں، اللہ قیامت دن فیصلہ کرو۔ یہ شاید صرف ہے کہ پردے کے حکم کیوں دیتے، یہ کیوں روکیا غیرانوں ملن تو، کیوں نازک گلاں کرن تو روکیا، اس تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تواڈے تو گندگی نوں دور رکھے۔ گندگی کہڑی ہے؟ ٹبا لگنا، کوئی سکینڈل بننا، کوئی بدنامی ہو جانی، کھ بھی نہیں پلے۔ وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اللہ پاک کو صاف کرنا چاہتا ہے۔ اس تو حضور دی بیویاں نے بھی قیامت تک دی عورتاں نے مرداں نے جے پاک صاف رہنا چاہتے، اللہ کا میرے کو ایک نسخہ، دور دور درمیان تے رکاوٹ، کوئی میل ملاقات نہیں۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا جدوں کوئی مرد اور عورت اکٹھے ہوندے تنہائی اور انہاں دا نکاح آپس سے سلامت کدی بھی جائز بندا، یعنی وہ محرم نہیں، فرمایا تیسرا شیطان، بالکل نیکی دا سوال ہی نہیں، ہن تیجا شیطان، ہن اگر بچ گیا تو ہمیں قسمت کی گل ہے، موقع ورنہ گمراہ ہونے دا ہر وقت خطرہ۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم دیر جیٹھ، اے مولویوں نے بنا لیا دیر جیٹ تو پردہ، دیر جیٹ تو پردہ نہیں، نہ اس حدیث سے گل ہے، گھر سے جڑے دیر جیٹ رہندے انہاں اگے منہ نہیں ننگا کرنا، کسے پھر بیچاری نے کرنا، وہ جی سکتی ہوگا، اے منہ ننگے دی گل نہیں، تنہائی دی گل کہ تنہائی چ نہیں بہ سکتی۔ اتنے لوگوں نے پوچھا بے مال ہم اور موت، وہ ایڈا جڑا قریبی رشتہ دار دیور جے وہ موت ہے، وہ تو بے تکلفی ہے، وہ تو شبہ بھی کوئی نہیں، بہتا خطرہ نہ، تنہائی چ نہیں بہنا، کوئی اور کول ہونا چاہیے، محرم ہونا چاہیے۔ دین اسلام نے اس باروں پابندیاں لگائی، اس ہلاکت دے گڑے چ گرن تو بچایا، نہیں رکے برباد ہو گئے، حرامی نسلاں پیدا ہو رہی ہیں، نکاح بالکل جڑا ختم ہو گیا، اول لوڑ ہی کوئی نہیں، اونجی بوائے فرینڈ تے گرل فرینڈ ترے پھر دے، ساری عمروں دے کتھے بیوی کرنی تو انہوں خرچے دینے، ادا نہیں موج ملا، تے جڑے کر لیں دے جدن جی چاہو طلاق دے دیں۔ اس تو معاشرے نوں برباد کرن جنہ دخل اور ریانی دا نا ننگے ہو جاندا ہے نہ کسے شرع، بس اور ننگی ہوئی بے پردہ ہوئی، ننگی یہ نہیں بھی کپڑے لا دے کدے تے لا بھی دیتے، کئی جگہ ننگیاں دے بھی کلب بن گیا، توبہ توبہ، وہ ننگے جلوس کر دی مرد اور ہوندے لباس ہمیں تکلف ہے، انسانوں نے ہمیں اپنے گل بڑا پائی ہے، کادے کپڑے پاؤنے، باقی جانور پاؤندے جانور بنتے، مگر جے اتوں تک نوبت نہیں بھی آئی تو دا بدن نوں ننگا کرنا، اپنا آپ دکھاؤنا سنوارنا بالکل قیامت بربادی۔ اس طرح اللہ دے دین تے یہ کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی عریاں اور بے پردہ ہو کے عورت آوے۔ ہوں یہ خبراں سناؤ لئی تو اتنے پا دسن لئی تے ڈرامے تے ناچ گانے تے گیت گانے، ہوں کئی نعتاں بھی پڑھ لگیاں۔ ایک دن ہی میں بیٹھا سی، کئی نے منہ اینے کے رکھے ننگے تو بڑیاں خوبصورت لڑکیاں اور تھر کی نعتاں پڑھن، ایک اور دفعہ جاوے تو پڑکے، میں ویکھو لعنت اللہ دے رسول دی نعت نوں انہوں نے گندیا کر، اور ظالم دے بچے کی آندے رسول اللہ واسطے بھی دفعہ وجیاں، کڈے جھوٹے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کتابیں لوگ لکھ دیں
کہ رسول کریم علیہ السلام مدینہ گئے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں نے دفعہ بجائیاں تو انہوں نے پڑھیا تار البدر علینا بھائی یہ روایت نہیں صحیح، بالکل ایک کمزور در کمزور اس تو یہاں شاید پروں لگے جی برباد کر دین اللہ تو ڈر جاؤ، یہ شیطانی ساز جڑے نظریے اللہ دے رسول دی نات نو خراب نہ کرو، نات ایک عبادت ہے وہ بالکل جی میں نماز پڑھی دی اور سمجھو درود شریف بڑے اس طرح کی شاید بھنگڑے پاؤن دا نا فرمایا اگر بچنا چاہتے جی تباہی چوں نسخہ ایک کوئی کہ مرد عورت الگ لگ رہا ہے، انہوں دی تعلیم بھی الگ ہونی چاہیے، وہ تعلیم جنہیں عورت نو عورت نہیں رہن دیتا، ایسا انہوں نے تماشا کیتا اور یہ ظلم عظیم کیتا لڑکیاں نا بھی انہوں تنخواہ دا لالچ دے کے گھروں باہر لے آندا۔ کارخانے بھی حال ہے، جڑے جاندے انہوں نے پوچھو کوئی اس تو نہیں بھی مرد اتنے نہیں لبدے کم لی عیاشی، اور جیسے جیسے ادارے چ عورتیں ہے اس پہ کام کا معیار بہت خراب ہے، انہوں نے کام کی کرنا، وہ سارے ملازم ہر وے اکھ مٹکے کر دے گلاں کر دے، میں ممبر سے بہ کے اس تو چیخ رہا بھی ایسا ہو رہا ایویں تماشا بنایا آپ انہوں چوں ایک بچے آدھے مولوی صاحب اس پر لڑکی پاروں کسی بینک نہیں چل رہا، صرف اس طرح چلو نال شوگر ملا گئی، حرام درجی ہے، تنخواہ تھوڑیاں جنیاں، ادھر جڑا اصل کام سی چھٹ گیا، اصل کام بالکل چھٹ گیا، اور انہوں نے حقیر قرار دیتا کہ بچے جان دی مشین ہے، تو نہیں بچے جان والا، ہاں تو بھی تو کیسی مشین ہے کہ بیج بونا تو بچے جان دیں، تم وہ کام کری جا ٹھیک ہے وہ بچہ جان دے، بچے جاننا گناہ ہو گیا، بہترین نیکی بچہ پیدا کرنا عورت دا ایک ایڈا وڈا عمل جہدے مقابلے کوئی عمل نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک جدو آخیا کہ ماں باپ دا ادب کرو، باپ ادا ہی لنگ گیا بچ، ماں باپ بس کوئی علیحدہ ذکر نہیں، مگر ماں دا اللہ دا حاملت فکرا و بازات فکرا، تینوں بڑی تکلیف نہ پیڑ چٹھائی پھر دی رہی، بڑی مصیبت نہ انہیں جنیا، وحملو وفصالو ثلاثون شہرا، پھر جان کے نہیں سر دیتا کئی مہینے، انہیں تینوں 2 سال جڑا چھاتی نہ لائی رکھیا، ماں نے تھوڑے وقت جانے ایڈی بڑی نیکی کر دی جس تو اللہ دے رسول آ کیا 3 واری یہ حق کیا، آدمی نے پوچھا کہ نیک سلوک کرنا، فرمایا ماں، پوچھا پھر ماں، پھر ماں، چوتھی باری آخیا جا ہوں باپ نہ کر، ماں کو چھوڑی جائے، مگر وہ بیوقوف بنا لی نا کہ ایک ماحول کرو جنہیں عورتیں اس کام چھڑ دین، خالی گوداں لئی پھرن، ایسے آڑے کر دیو جنہیں دے اشتہار دیو سبز گولیاں کہ حرام کاری ہندی رہے پردہ رہے، بدماشی پھیلاؤن دی کوئی کسر چھڈی انہوں نے کہ زنا ہوندا رہا ڈر نہ بچے دا چلو آئے کسی دن یہ بھی چھڈ دینا، بے شک آخنا ہوں رہا تج کی ہے، حرامی بچے یورپ سے ہوں لئی جاندے ہولی ہولی انہوں، اگر اسلام نہیں انہوں ختم کر سکتے۔ شرک تو بعد دین اسلام جڑا گناہ زنا، بت پرستی تو بعد جڑا نمبر آندا صرف زنا، زنا نو اللہ نے آکھا لا تقربوا الزنا، اور زنا کرنا تے بڑی وڈی گل بندے اللہ دے آئے جے نیڑے بھی نہ جائیں، جڑیاں شیاں ہولی ہولی انہوں جاندیاں نا انہاں تو بچ، نہ فلماں ویکھ نہ ڈرامے ویکھ نہ گانے سن، یہ اگ لگتی جانی ہے ایک دن پانبڑ مچ جانا، پھر نہیں بجنا تیرے، اور یہ اگ بھی ایسی جے یاد رکھو بالکل یہ اگ ہی کہنا چاہیے، یہ حد کوئی نہیں، یہ کبھی نہیں آنی نوبت بھی بندہ بس کر دے انہوں روز نمی کا چسکا رہنا، اے یقین کرو میں نمیاں گلا کہا بالکل حرامی نے کتے نہیں رکنا، پھر جب ایک بار یہ چسکا پی گیا اس لیے ہر روز نمی چاہیے، اور نوبت وہ پہنچنی ہوں بھی پڑھو ایران در زمان ساسانیہ، کہ اسلام تو پہلا جب ایرانی حکومت سی خسرو پرویز حکومت کرتا 300 حرم ادارہ محل سی اجے بھی آندا سی ہور لئی، اس اگ دا کوئی اندازہ ہے 300 بڑھی کٹھی کی خوبصورت اجے بھی ہور منگتا، یہ کوئی حد بننا نہیں، یہ حد بنائے ہوئی ہے ایک تے رکدا، جب میں خدا تیرا ایک کیا ایک بیوی تے رکدا، دوسری بیوی تد کر دے کو مجبوری بنی ہے، ورنہ کوئی لوڑ کوئی یہ شغل نہیں، جی توں چاہنا بھی خامد کوئی ہوا میں دوجا نہ ہوئے، ایڈا ہی وہ چاہتی میرا کوئی خامد ہوئے، یہ رہ، اور ایسے تو تھی ویخ دے جے پھر رسول کریم نے بعد مسلط دے تحت کیتے ہیں، مگر حضرت خدیجہ دی زندگی کوئی نکاح نہیں کیتا، جوانی ساری گزارتی اس نال 25 سال تو کیتا، 50 سال دی عمر تک رسول کریم علیہ السلام اس بڑھی دے نال ہی رہے، اور رسول اللہ دی بچی فاطمہ جڑی اس نال علی نے کسی دا ہور نہ نکاح نہیں کی، اس دی موت تو بعد نکاح کیتے ہیں، اس سوکن کوئی کھیل نہیں، انہاں بچیاں نوں پوچھو بھی اتنے کی گزرتی ہے، شغل نہیں بنانا چاہیے، ایویں کہہ دیں 2 4 جاؤ، قرآن نے آخیا شرط لائی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، جنگ احد دے اندر 70 صحابی شہید ہو گئے، گھر اجڑ گئے، یتیم رہ گیا، بیوہ عورتیں رہ گئی، انہوں کا مسئلہ نہیں حل کرنا، اللہ نے آخیا جے مسلمانوں تو سمجھ دے جے کہ ادا یہاں مسکینوں کا خیال کن کرنا ہے، کسی دے کی لگتے یہاں دیا ماواں نال نکاح کر لو، 2 2 4 4 یتیم نال آ جان گے، چلو تاری زیر کفارت ہو جان،
ایمرجنسی سے ایک ہنگامی والا فکرہ پہلا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو تو ایسے کرو. ایک کھیل بنایا کہ تسی کئی بیویاں کری جاؤ. مگر میں تمہیں دسیا کہ 3000 بیوی سی حرم و خسرو پرویز دا تے اجے آندا سی اپنے اہلکاراں نوں جڑی ملک چنگی لبدی نہ لئی آؤ. یہ آگے جنہیں بجنا کوئی نہیں. یہ حل ہے قناعت کرنا. سعدی رحمت اللہ علیہ سنیا مارے دنیا کا بھی حال ہے کہ جڑے کروڑ پتی ہون بج پہ نہ ارب پتی ہٹنا نہیں. بالکل وہ لب گیا نا انہیں گاں ٹر. سعدی فرماؤں ہے مینوں ایک آدمی ملیا بڑھا ہوا تاجر کہنے گا سعدی صاحب ایک دعا کر دے اللہ وہ پوری کر دے پھر موت آ جائے. میں کہا 10 مغرب تو شروع کیتا انہیں تے مشرق تک جننے ملک سی نا سارے گئے کہ اللہ تعالیٰ مینوں امریکہ لے جائے مینوں برطانیہ لے جائے مینوں سویڈن لے جائے ایران جو سی نا یہ سارے وقار بڑھا ہوا مرن کے رہے پھر بے شک موت آ جائے. سعدی رحمت اللہ علیہ فرماؤں میں انہوں آکھا گل سن بابا دعا جڑی پھر کرائیں آن شنی دستی کے وقت تاجرے در بیابانے بے افتاد دستور. تو ایک کہانی سنی ہے کہ ایک سوداگر اپنے گھوڑے تو ڈگ پیا سی غور دے بیابان جتوں دے غوری ہوں غور دے جنگل تو گھوڑے تو ڈگ گیا. سمجھاؤنی سی انہوں نے فرمایا تو کہانی سنی ہے کہ تاجر جڑا سی گھوڑے تو ڈگا غور دے بیابان. اس ویلے انہیں کیا پھر گفت چشمے تنگے دنیا دار را یا قناعت پر کنا دیا خاک گور. اور من گیا سی اسے بڑھا تاجر گھوڑے سے ڈگ کے بے اس لالچی آدمی دی اکھنوں یا قبر دی مٹی بھر دی یا رب صبر دے دے پردا نہیں تے مال کٹھیاں کرنا نہیں پرنا یہ گاں تو گاں لالچ بددا جا. اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا بے آدمی بڑھا ہو جاتا دو شیاں دی ہرس ود دی جان زندگی دی بھی ہرس ود دی ہے تے مال دی ود. یہ اگ اسی طرح دی اگ یہ جنسی حیضان یہ بیماری ہے. نفسیاتی مریض جا کے ڈاکٹر نے پوچھا زیادہ لڑکے ایسے تو نفسیاتی مریض ہے ڈپریشن کا شکار ہے. کوئی شہبت نے تنگ کیتا اگ پڑکا لی انہوں نے ویخ ویخ کے ڈرامے تے گیت تے گانے تے ادھر ادھر پھردیاں لڑکیاں تباہ ہو چکے نہ وہ شادی دے قابل ہے پھر آدھے ٹیکے لاؤ سانو گولیاں دا برباد ہو چکے. وہ گلاں جڑیاں شادی تو بعد بھی رب جانتا ہے. ایسے دور چلتے سی گزرے میں آخنا ہے منڈے نوں کچھ منڈیاں دے کول جنہاں دی شادی ہے بٹھاؤ اینوں کوئی دسن پوچھن بھی کداں کر جانا کوئی پتہ نہیں. یہ تو جمدے منڈیا نوں پتا بھی کی ہو رہا تو کی نہیں. یہ ترقی ہے. یہ بم چلیا جی وہ ایٹم بم میں تمہیں دسیا کہ چلا چکے اگ لگ چکی ہے. روندے ہوں سارے تسی نہیں اتنے بھی روندے جنہیں دانشور عقل مند لوگ چیخ رہے کہ سارے یورپی ملک ہوں جڑے نا تباہی ال جا رہا ہے. رو رو کے کہیں کہ کوئی اٹھے جڑا انہوں نے اس تو بچاؤنا کتنے نہ ان عورتیں مڑنیاں نہ منڈے مڑنے. یہ چسکا ہی ایسا ہے کہ کوئی چھوٹی نہیں یہ کافر منہ سے لگی جنہوں سواد پہ گیا نام مراد نوں بچ نہیں سکتا. اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے اس حدیث کا حوالہ دے کے میں ختم کرنا جس 4 گناہ حضور نے کٹھے کرتے اور بالکل آپس سے ریلیٹڈ ہے جڑے یا سنگلی کی طرح جدے نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا میری امت دے کچھ لوگ قیامت تو پہلا ایک پہاڑ دے کول آ کے ٹھہرن گے 4 کام کرن گے شراب پین گے ریشم پہنن گے ساز بجاؤ گے تے زنا کرن گے. اے زنا آخری سٹیج ہے پہلے 3 دے مرنے ریشمی لباس ایسا پہن کے آدیاں لڑکیاں خواہ مخواہی آدمی کے اندر حیضان پڑتا ہوں انہوں پھر تیز شراب کر دی بے ہوش ہو جاندے نال ساز بجدے پھر خواہ مخواہی ادھر دھیان جانا. یہ 3 پہلے مرحلے السماع و رقص. اسے ایک حدیثی شراج امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھ چکے کہ آدم تو لے کے آج تک پڑھ رہا ہے 3 پہلا ہندے تو نتیجہ زنا نکلا. ریشم پہ شراب پیتی گانے سنے بیڑا غرق ہو. اس تو اللہ تعالیٰ پناہ دے جدوں رسول دے گھر چلا نے ٹنڈورا پٹتا ایڈا پاک کرانا جڑا ڈر جاؤ دے لوگوں نے نخرے نہ گلاں کردیاں رہیاں سامنے آدیاں نہیں بچنا بچاؤنا کچھ نہیں. دل پاک رکھنے چاہیے. اے سمجھو ایک اعلان ہے تہاڈی طرف میرا ساری دنیا لی اپنے بچیاں لی باہر لی ہے چ بے بسی نہ ہن کوئی سندا نہ پرواہ کردا گمراہ ہو چکے لوگ. مگر بہرحال اتمام حجت لازم ہے کہ اللہ قیامت دے دن یہ نہ کہ تسی بھی چیخے پکارے نہیں. اللہ دے رسول دے ممبر تو میں رمضان دے دنوں اپنی بچیاں اور اپنے بچوں کو کہہ رہا بے اگر یہ خواہش ہے تو نکاح تے مجبور کرو اپنے ماں باپ کو. کوئی شرم دی بات نہیں صاف کہو میرا نکاح کرو تے انہاں چیزاں تو بچ جاؤ ورنہ دین و دنیا دویں برباد. دین تے جڑا برباد ہی برباد ہے تسی دنیا دے کام جوگے نہیں رہنا. یہ ایسی چیز ہے انسان کے اندر صرف ایک ایسا مادہ ہے پٹرول ہے یہ جس ضائع کرتا وہ گڈی نہیں چلتی وہ اکھاں تے ہنیرا ہونا شروع ہو جانا
وہ لتاں کمبن لگ پنیاں، دماغ وہ جواب دے دینا، دل دھڑکنا، سارے جہان دی بیماریاں حکیم صاحب نے پوچھ لو اتوں پیدا ہوں۔ جدو مادہ منویہ ضائع ہوتا نا، پانی بن جاتا، کھ نہیں اس بندے چ رہتا، وہ کسی کم جوگا نوجوان نہیں، انہیں دین دا کی کرنا، دنیا جوگا بھی نہیں۔ اس تو اللہ پناہ دے، بچ جاؤ جی اللہ دے رسول علیہ السلام دعائی دیتی ہے، بے نظر نو بچاؤ ورنہ شیطان دا تیر ہے اور برباد ہو جانا۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو گل پلے بن لیو، بے کوئی نہ سہیلی ہے، کئی کڑیاں ایسے ماریاں گئیں، اخباراں پڑھی دا رسالہ سہیلیاں بن گئیں، گھر لگ گئیں اپنے بھرا جرا نال بات زنا ہو گئے۔ ہاں وہی گل امیر المومنین علم دے سمندر سی، فرمایا کسے مرد تے نہ بھروسہ کریں عورت دے بارے پاویں بھرا تورا لگدا ہوئے، کیونکہ عورتاں دے بارے کوئی مرد امین نہیں، یہ کوئی نہیں امانت دا دعویٰ کر سکتا، ہر وقت خیانت دا ڈر۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ایک اعلان پہلے سن لو کہ تحریک البدر دے ساتھی آئے ہیں، اور اج دا جمعہ جڑا انہوں نے کیا سی کہ ساڈے واسطے اپیل کرو، انہوں دے آدمی گھومن گے، اور اگر مسجد دے ساتھی بھی کرن تے چندہ انہوں دا البدر والیاں دا، اللہ تعالیٰ جڑے بھی لوگ دین دی خدمت لئی کسے محاذ تے بھی کچھ کر رہے ہیں انہوں دی مدد فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ آج تسی دل کھول کے اپنا جڑی جیباں نہ انہاں چوں دے دیو البدر والیاں لئی، اللہ تعالیٰ تہاڈا ایک صدقہ قبول فرماؤ گا، اجر عظیم دے مستحق بنو گے۔ اے دوسرا اعلان ہے ماسٹر عابد صاحب کی طرفوں کہ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخت 31/10 وقت 9 بجے شروع ہوگا، اسے مسجد احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ تحریک اسلامی کے مرکز میں مسجد، درسگاہ طلباء، درسگاہ طالبات، دارالقدوہ ڈسپنسری کی عمارات زیر تعمیر ہیں، یہ سب چیزیں بن رہی ہیں۔ اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ اس فنڈ میں جمع کروا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ بچیاں کا بھی اتنے کالج بن رہا علیحدہ، لڑکیاں کا بھی بن رہا۔ میں اس پاروں صرف اس تحریک اسلامی سے خوش ہوں بھی کسی ایک جماعت نے دسو جی بھی آن والی نسل سنبھالو، ہنگامے اور اسمبلیاں کچھ بھی نہیں، ایک گاہ یہاں کا کوئی بنا لو بھی کچھ پنیری ایسی ہوے جی اللہ کا دین بھی سکھے، دنیاوی علم بھی پڑھے دنال تربیت، یہ اتنے بن رہا۔ اس تو اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ اس فنڈ میں جمع کروا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ پچھلے جمعہ جن حضرات نے رقم جمع کروائی تھی وہ رسیدات حاصل کر لیں۔ ماسٹر عابد نصرت بیٹھے۔ تحریک اسلامی کی کارکن عامرہ احسان صاحبہ کا لکھا ہوا کتابچہ جہاد کی اہمیت صرف 5 روپے میں حاصل کریں۔ مولوی فقیر اللہ صاحب دیکھو جہاد نو پلا نہیں دینا، ایک کافر سارے انہوں نے ایجنٹ جڑے نا سارے دماغ کو چھڑکنا چاہتے، جہاد کوئی شرارت نہیں، نہ دنیا میں وڑتے پھرن کا نا، جہاد بغیرت زندہ رہن کا نا، کہ دنیا چ رہو تو غیرت منداں کی طرح رہو، نہیں تو جان دے دو بغیرت بن کے دنیا چ نہیں رہنا۔ یہ جذبہ جہاد ہے، فساد نہیں ہے۔ اس تو جہاد کی اہمیت 5 روپیے اگر ملتا تو میں نا مفتی دے رہا ہے، ایڈا اچھا کتابچہ، اللہ توفیق دے۔ اے مسجد جڑا کیا البدر والے نہیں یہاں تو علاوہ ہٹ کے مسجد دے وچوں جڑا نا چندے چیزے نہ کوئی حصہ پایا۔ میں علیحدہ کرنا کہ کل میرا ایک مولوی صاحب دوست ہے، ایک محلے خطیب ہے، وہ کل اتنے آئے سی مرکز الحرمین الاسلامی جی، تمہیں پتہ ہی نا کہ میں روزانہ اتنے 4.25 تو 5.25 تک سوالوں کے جواب دینا، اور کال فری ہے، وہ ریکارڈ بھی ہو رہا۔ اتنے انہوں نے ایک حافظ صاحب کا ذکر کیتا سی، اکھاں تو نابینے ہیں، بچی انہوں کی جوان ہے، وہ آئے بیٹھے ہے اور نماز تو پہلا مینو ملے۔ انہوں نے صرف مولوی صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی 10,000 مل جانا، میں کوئی تکلف نہیں کرنا چاہتا، نابینا بچی نے عزت نہ رخصت کرنا، میں نے اینے پیسے مل جان میں 4 بندے ساتھ کے انہوں ٹور دیا۔ اس بچی واسطے علیحدہ اس فنڈ تو علیحدہ کوئی اللہ کا بندہ اٹھے اور بعد سے پل کر دے، حافظ صاحب دے پلے پائیے انشاءاللہ۔ کسی اور دی بچی نہیں، یقین جانو امت دی ہر بچی رسول اللہ دی بچی، اور جب کوئی کسی مومن کا دل خوش کردہ اللہ دے رسول کا دل خوش کردہ، اور حضور نے فرمایا جڑا میرا خوش کردہ اللہ کا خوش کردہ۔ اس تو کر دیا کرو، 10,000 کچھ بھی گل نہیں، ایویں دکان تے بیٹھے لوگ کھانا کھا کے اجاڑ کے آ جاندے، یہ دے دیو حافظ صاحب نے، وہ بچی اپنے کر دو گے انشاءاللہ تھوڑی جنت کا سامان ملو۔ مایوس نہیں کرنا، کوئی نہ کوئی بات سے کم کرے یا وعدہ کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ ذاتی طور سے میں جاننا کوئی خامد بھول گیا ہونا روندیاں ساری کوئی خبر نہیں بدکاری کر دے زنا کر رہا ہے یہ وہ ایٹم بم ہے جڑا انہاں خبیثاں نے چلاتا یہ ترقی دے نام تے یہ ایسا تنزل دا گڑھا جت پوری انسانیت نے انہوں نے سٹ دیتا اور انسان نہیں رہا حیوانوں تو بدتر ہو گیا ایسے رشتے سوال جواب دی نشست سے اچھے کرانے دی بچی تہذیب یافتہ نے کہا میرا باپ مجھے بری نظر رکھتا میں اپنی عزت بچاؤ لی اگر اس گھر چو دوڑنا میں دین کچھ نہیں آتا میں کہا اپنی عزت بچایا ہو باپ تے لعنت پہ وہ دی اجازت دی بھی تینوں کوئی ضرورت نہیں اللہ نے جس ولی دا ذکر کیتا ولی مرشد جڑا بچیاں دا پرا کرنے والے باپ ہے انہاں دی اجازت دی لوڑ یہو جہ کنجر باپ جڑا تو آنی میرے تے وہ نظر ہے بدماش اور اخباراں چہو جیاں خبراں آندیاں لوگ پڑھ دے بے حاملہ ہو گئی بچیاں پھر کیس بنے یہ نتیجہ ہے فحاشی کا جب اللہ دے دین نے آکھیا سی بم دے یہ نیڑے نہ جا جے پھٹ گیا نہ رہنا ککھ نہیں تو خاندانی زندگی آتین الزکاة وآتین اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سامعین کرام پوری دنیا دے اندر شور برپا ہے کہ کسی جگہ ایٹم بم دا دھماکہ نہ ہو جائے یعنی ایٹم بم یا ہائیڈروجن بم پوری دنیا واسطے قیامت کی طرح کی ایک شے ہے اگر کتے چل گیا تو دنیا برباد ہو جانی یہ ایٹم بم چلنا کہ نہیں چلنا مگر ایک ایٹم بم چل چکا جس نہ پوری دنیا برباد ہو چکی ہے اور وہ حل بھی ہن کسے کو نہیں اگ لا بیٹھے ہے جل رہے سارے چیخو پکار آسمان تک جا رہی ہے مگر ہونے نہ کو دا کوئی حل نہیں نہ کوئی علاج نادانی اور حماقت نہ اللہ تعالیٰ دی ہدایتاں دی خلاف ورزی کر کے بیڑا غرق کر بیٹھے اور ایک کسی جاہل ملک دی گل نہیں ترقی یافتہ اور جڑے آن لینا تھی آسمان تے چلے گئے انہاں دا حال ہے برباد ہو چکے اور یہ تصدیق ہو گئی اس گل دی کہ جدوں بھی لوگ اللہ دے دین تو منہ موڑن گے برباد ہو جائیں گے کبھی بھی وہ کامیابی نہیں پا سکتے اس بنیاد سے میں تھوڑے سامنے ایک گل کہی ہے بالکل ایک دل سے نہ تسی حیرت چ آ گئے ہوگے کہ روس دے وزیر صحت نے روس دے اندر چرچ کانفرنس یعنی جنہوں مٹاؤن تے اننے سال برباد کرتے پوری صدی کہ کوئی خدا نہیں کوئی وحی نہیں کوئی قیامت نہیں دہریت نو ایک مضمون بنا لیا اور بچیاں دے ذہن کٹ کٹ کے انہوں نے کمیونسٹاں نے پڑھیا نتیجہ وہ کی نکلا ایک بات انہوں دی ایٹم بم بن گئی اور انہوں نے بالکل ہلاکت دے گڑے چڑھ دیا تو وزیر صحت روس دا چرچ کانفرنس پادری کٹھے اور انہوں نے مجمع جو نے کیا دعائی خدا دی روس سے ہر تیسرا بچہ ناجائز پیدا ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ حرامی بچے ہونا ہی سے نتیجہ جب اللہ تعالیٰ دی اخلاقی حدود توڑنی ہے تو ایٹم بم ہے چل گیا اور اسے پروں تسی جڑے لوگ اخبار پڑھ دے یا رسالے پڑھوں پتہ ہے یورپ طلاق دی اینی کثرت ہے تھوڑیاں شادیاں جڑیاں سرے چڑھدیاں طلاق ہی طلاق طلاق ہی طلاق اور یہ وبا ساڈے ملکاں چ بھی آ گئی وہ معاشرہ جتھے اسی طلاق دا سوچ بھی نہیں سکتے بھی کوئی آدمی کدی بچی نوں طلاق نہیں دے سکے اور اگر کدی ہوئے میری اپنی ہوش دی گل ہے بھی لوگوں نے آکھنا یار جڑی نا سرخ آندی
یہ ہنیری لال جڑی اٹھی یا قتل ہویا یا طلاق ہوئی، بڑا قہر ہویا کہ ایک بچی نوں طلاق ہوئی، اور لوگوں نے رشتہ داراں نے بائیکاٹ کر دینا بھی انہاں نہیں ملنا ورتنا، ایک کوئی ہور حل کر دے۔ انہاں نوں شرم نہیں آئی وہ بھی کسی نے جنی، مگر عام ہوندی جاندی، بخیر بنتی جاندی ہے۔ اور شادیاں بھی جڑیاں نا اگر نہیں ٹوٹدیاں تو سب لوگ جانتے، میرے کو تو بچیاں رجوع کر دیاں، سوال جواب دی ہن نشست وہ جی پوچھ دیاں